بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے کتاب کی جلد پر جو شعر ہے جی وہ اس روایت کا ترجمہ ہے. ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے. جہاں اسی روایت کا جو علی کی معرفت یا خدا جانتا ہے. عرض المطالب فی فضائل و مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب، مؤلف مولانا عبید اللہ عمر السری. عرض کرو اس کی صفحہ نمبر 475 پر جی شب معراج میں جناب امیر کی آواز سے خدا پاک کا حضرت کے ساتھ متکلم ہونا، سبحان اللہ. یہ ہیڈنگ ہے. ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے ظاہر آپ کو چھوڑا ہے. قال یعنی عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج. سوال کیا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کس لغت میں، کس زبان میں آپ کے پروردگار نے آپ سے گفتگو کی. فقال خاطبنی ربی بلغت علی، میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی علی کی زبان میں، علی کی زبان میں، بلغت علی. فقلت، یہ ہے نقطہ، یہ ہے فقلت یا ربی خاطبتنی انت ام علی. اے میرے پروردگار تو یہ بتا دے تو مجھ سے بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے. سبحان نقطہ یہاں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو بلایا کس نے تھا؟ خدا نے بلایا تھا یا علی نے؟ پھر اشتباہ کیوں ہوا آپ کو؟ آپ غور کریں اس نقطے پر. خاتم الانبیاء کو اشتباہ کیوں ہوا؟ پر یا رسول اللہ، اے خاتم الانبیاء، اے صاحب الاولاک لما خلقت الافلاک، اے صاحب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کو خدا نے بلایا تھا، مقام دنا فتدلی تک آپ پہنچے تھے. آپ جبریل امین کے ساتھ گئے تھے. کیا آپ نے جاتے ہوئے کسی کے قدم دیکھ لیے تھے، یا آپ نے جاتے ہوئے کسی کو اپنے سے پہلے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کو اشتباہ کیوں ہوا؟ آپ نے کس طرح سے فرمایا پروردگار تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی بول رہا؟ کیا منزل بیان ہو گئی. آپ غور کیجئے اس پر کہ سرور کائنات خاطب انت یا ربی خاطبتنی انت ام علی، اے میرے معبود، میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی مجھ سے خطاب کر رہا؟ تو اب جہاں خاتم الانبیاء کو ذات لم یزر اور علی کی ذات میں اشتباہ ہو، وہاں ہم انسان علی کو سمجھنے کے لیے نکلے تو پھر میں یہی کہوں گا کیا پدی کا خاتم الانبیاء واقع نا صاحب. یعنی آپ اس پر توجہ دیں. اے میرے پروردگار کیا تو بول رہا یا علی بول رہا مجھ سے؟ اور کہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ مقام دنا فتد اللہ پر. اس کے معنی خود خاتم الانبیاء کو 100% یقین تھا کہ ان سے پہلے علی پہنچ چکے ہیں. صرف آواز میں اشتباہ ہو رہا تھا، آواز علی کی ہے یا خدا کی. نازک بات یہی ہے جی ہاں کہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ بول رہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں. حضور کا یہ بیان اب سرور کائنات، اب آپ دیکھیے خدا نے کیا جواب دیا. فقال یا احمد، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے احمد انا شیء لیس کالاشیاء، میں شیء ہوں مگر لیس کمثلی شیء، میری مثال کوئی شے نہیں ہے. ولا اقاس بالناس، میرا قیاس لوگوں پر. اب آپ غور کیجئے، توحید کا قیاس مخلوق پر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. ولا اصف بالاشیاء، مجھے کسی شے سے توصیف بھی نہیں کی جا سکتی. خلقتک من نوری، اے میرے حبیب میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا. وخلقت علی من نورک، علی کو تیرے نور سے پیدا کیا. فاطلعت علی سرائر قلبک، اور میں چونکہ تیرے قلب کے پوشیدہ رازوں سے تیرا خدا ہوں، واقف ہوں. فلم اجد الی قلبک احب من علی بن ابی طالب، اے رسول تیرے قلب میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ محبوب ہی تجھ سے گفتگو کرے. اب آپ غور کیجئے. اب یہاں پر اس کو روکیے، اب میں اس کو روکتا ہوں. اب آئیے یہ سنی عالم کی، اب آپ دیکھیے عالم شیعہ کے محبت کا جو
کیفیت ہے، میں نے اسی یہ اس کو ریکارڈ کیا ہے. ہاں وہی عالم تشیع کے مرجع خمینی مصباح الہدایہ الی الخلافہ والولایہ، چراغ ہدایت خلافت و ولایت کی طرف، کتاب ان کی درست آغا. آپ یہ دیکھیے، یہ سنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سنی ہے، عبید اللہ امرتسری. مصباح یہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. ان الاحادیث الواردۃ عن اصحاب الوحی، صاحبان وحی سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، والتنزیل فی بدء خلقہم، ان کی تخلیق کے سلسلے میں، کہ انہیں خدا نے، جیسے انہوں نے کہا خدا نے فرمایا اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، بالکل، اور علی کو تیرے نور سے خلق سبحان کیا. اللہ. یہ انہوں نے امرتسری نے. یہاں آغا نے وطینت ارواہم وان اول الخلق روح رسول اللہ وعلی صلی اللہ علیہ وآلہ، پہلی مخلوق خلاق عالم کے بعد کائنات تک کون و مکان زمین و زمان میں جب کچھ بھی نہ تھا، سرور کائنات اور علی علیہ السلام تھے. وارواہم، ان کی روحیں تھی. تو اب اشارت الی تعین روحانیتہم، یہ تخلیق کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ان کی وجود روحانیت کی طرف اشارہ ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے. اب التی ہی المشیۃ المطلقۃ والرحمت الواسعہ، یہ چونکہ مشیت الہی ہے اور رحمت الہی ہے. رحمت الہی اور مشیت الہی ذات لم یزل سے جدا کوئی چیز نہیں ہے جس پر خلق کا اطلاق ہو. یہ بہت عجیب ہے. خلق کا اطلاق عدم سے کسی شے کو وجود میں لانے کا نام ہے. یہ عدم میں نہیں تھے جو وجود میں لائے جائیں، یہ صادر ہوئے. یہ عدم میں نہیں تھے بلکہ کیا کہا جائے، یہ دیکھیے ورحم تعینا عقلیا لانہ اول الظہور، ان کو ارادہ الہی کے ظہور سے تعبیر کر سکتے ہیں، خلق سے تعبیر نہیں کر سکتے. بالکل، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو ہے اللہ مقامہ، نہیں لکھ سکتا. جی ہاں، یہ نازک بات جو عالم ہی لکھ سکتا ہے، وہ بھی عرفانی. عالم عرفانی ہو تبھی. اب آپ دیکھیں آگا، یہ اب آپ آگے چلیے. علی من نورک فاطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد الی قلبک احب من علی بن ابی طالب. خدا کہہ رہا کہ میرے حبیب میں نے تیرے قلب میں دیکھا علی سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا. قبلہ دیکھا آپ نے، میں نے یہ ریکارڈ اس لیے کیا کہ جو ان کے جذبات عقیدت و ولایت میں ہو رہے ہیں میں انہیں محفوظ کرنا چاہ رہا تھا. یہ نایاب چیزیں ہیں. ان علی ابن ابی فخاطبتک بلسانہ، اسی لیے میں نے علی کی زبان سے گفتگو کی. علی کی زبان سے گفتگو کی. تو آصف کبھی سورہ ضحیٰ، کبھی خدا ابو طالب و فاطمہ بنت اسد بن جائے. جب خاتم الانبیاء پر اپنے احسانات جتائے، علم یجد کے یتیما فآویٰ، کیا تجھے یتیم پائے تو اپنی گود میں نہیں لائے؟ پروردگار تیری کون سی گود ہے؟ چپ، ابو طالب کی گود میری گود ہے، فاطمہ بنت اسد کی گود میری گود. کہیں علی بن جائے، کہیں علی کی ماں اور باپ بن جائے. عجب ہے خدا، عجب ہے خدا. غور کیجیے آغا، کن عظمتوں کے مجموعے اور انتہائی عظمت و جلالت کا نام علی. یعنی میں کون سمجھ سکتا ہے مولا کائنات کو. آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب فخاطبتک بلسانہ، اے میرے حبیب اسی لیے میں نے ان کی زبان سے تجھ سے گفتگو کی. بلسانہ کیما یطمئن قلبک، بس اس لیے علی کی زبان سے میں خدا تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے حبیب تیرا قلب مطمئن ہو. تو علی وہ جو قلب رسالت کو مطمئن کر، وہ نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ وہ حدیث بھی خطبۃ البیان کا آخری جملہ عنایت کیجیے، صاحب الزمان کا کلام فرمانا. صاحب زمان کا آغا محفوظ ہو جائے گا. آغا صاحب اس میں دیکھیے آغا، پہلی بات یہ ہے کہ خطبے میں علامہ طالب جوہری صاحب محترم، ظاہر ہے میری طرح وہ بھی نجف کے طلبہ میں سے ہیں، نجف کے طالب علم ہیں، مگر انہوں نے یعنی کنجوسی کی، میں یہی کہوں گا، چونکہ عالم ہے، پڑھے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، محنت کر کے ان تعلیم حاصل کی نجف میں.
کنجوسی یہ کی کہ مولا کائنات کی فضیلت کے جو کا حصہ تھا خطبے کا کیوں چھوڑا؟ اس کو ہٹا دیا. ان کو کھول کے ترجمہ کرنا چاہیے تھا. اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں انا الخالق انا الرب انا المعبود. تو وہاں انہیں اشتباہ یہ ہو رہا ہے مکتبہ اہل البیت کے پروردہ آپ کو کیوں اشتباہ ہو رہا؟ سورہ آل عمران میں صاف طور سے عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ دے انی اخلق لکم من الطین کہا ہے، وہاں آپ کو اشتباہ نہیں ہو رہا. شہید مطہری فلسفہ ولایت پر پورا میں یہ ولایت تکوینی پر یہ اشرا تھا میرا، ولایت تکوینی پر. وہاں شہید مطہری کہتے ہیں کہ آپ ولایت تکوینی کے معنی یہی کہ کائنات پر تصرف کا حق. انہیں کائنات پر تصرف کا حق دیا ہے، وہ جیسے چاہے پلٹے الٹے ہزاروں زمینوں کو عدم میں وجود میں لائے، حق کا تصرف ہے ان کو. سلیمان ابن داؤد کے سلسلے میں سورہ نمل نے حق کا تصرف کے بارے میں کہا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان ابن داؤد کے لیے مسخر کیا. اور تسخیر کی کیا معنی آگا؟ تسخیر کے معنی کسی شے کو اس طرح سے کسی کے کنٹرول میں دینا کہ جس کے لیے تسخیر کیا ہے اس کے اشارے پر وہ شے حرکت میں ہو، سکون میں ہو. اس شے کے ہر حرکت و سکون تابع ہو اس شخص کے کہ جس کے لیے مسخر کیا گیا. تو اب ہوا، سورہ نمل، ہم نے سلیمان ابن داؤد کو ہوا مسخر کی. اس کے بعد سورہ نمل کیا کہتی ہے؟ خود اس لفظ تسخیر کی تفسیر بیان کر رہی ہے آگے کہ سورہ نمل ارشاد ہوتا ہے سلیمان ابن داؤد جب ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے تو دھیمی دھیمی، سورہ نمل آئی ہے، وہ چاہتے تو دھیمی دھیمی چلتی، وہ چاہتے تو تیز چلتی، وہ جہاں چاہتے چلتی، وہ جہاں چاہتے رکتی. تو تسخیر کے معنی قرآن نے یہ بتائے کہ جسے جو چیز مسخر کی خدا نے اس کے کنٹرول میں دیا اس کے. ٹھیک. اب سورہ ابراہیم کی آیت، سورہ واقعہ ابراہیم کی آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ. تسخیر کے یہ معنی آپ نے دیکھے ماشاءاللہ خود قرآن کریم کی روح سے. درست آگا. اب جب سورہ واقعہ ابراہیم، سورہ صافات، سورہ فاتح، دخان، احقاف، طور، شورى، ابراہیم 255. یہ لیجیے سورہ ابراہیم. ٹھیک. سورہ واقعہ ابراہیم آسان. سورہ واقعہ ابراہیم آیت نمبر 32، 33، 34. جی ٹھیک. ارشاد ہوتا اللہ الذی خلق السماوات والارض. خدا وہ جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمین کو خلق کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے یعنی بلندیوں سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور ان پانی کے ذریعے زمین سے رزق کو مہیا کیا لکم تمہارے لیے. اب آئیے وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، اس نے کشتیوں کو مسخر کیا اس کے حکم سے سمندروں میں چلیں. وسخر لكم الانہار، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو. وسخر لكم الشمس والقمر، اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا دائبین، جو چلتے ہیں. وسخر لكم اللیل والنہار، اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس کے علاوہ بھی تم نے جو چاہا اس نے دے دیا. ٹھیک. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمت الہی کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم نہیں گن سکتے. ٹھیک. تو تسخیر کے معنی سورہ نمل نے بتائے کہ جسے مسخر کیا اس کے کنٹرول میں، اس کے آرڈر پر، اس کے اشارے پر کسی شے کا چلنا. ٹھیک. اب یہاں لکم سے خطاب کون ہے؟ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، پوری کائنات نہیں ہے. اس لیے کہ پوری کائنات مل کے چاند سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. سورج سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. زمین سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. اگر میرے آپ کے کہنے سے نہیں رکتا تو وہ میرے آپ کے لیے مسخر نہیں ہے. تسخیر کے معنی تو یہ تھا کہ کسی کے کنٹرول میں دینا. اب دن اور رات، میں دن سے کہوں رات ہو جا، نہیں ہوگا. رات سے کہوں دن ہو جا، نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جن کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کے بس میں ہے کہ دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، زمین کو آسمان بنا
بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، دریاؤں کو اٹھائے، ہواؤں کو چلائیں. یہ ان کا اس لیے کہ خدا کہہ رہا کہ ساری کائنات کی ہر چیز کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. ٹھیک ہے آغا؟ بالکل. جب تسخیر کے معنی سورہ نمل نے یہ بتا دیے کہ ہم نے سلیمان ابن داؤد کو ہوا مسخر کی تھی، یعنی ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے تو ہوا ان کے اشارے پر چلتی تھی. اب یہ جن کے لیے خدا نے مسخر کیا تو اب وہ خود بتائیں گے کہ کن کو مسخر کیا. وہ اگر آفتاب کو حکم دے پلٹ آئے تو سمجھ لیجئے مسخر کیا. وہ اگر چاند کو حکم دے دو ٹکڑے ہو تو سمجھ لیجئے مسخر کیا. تو چاند، آفتاب و ماہتاب، یہ قرآن دن رات، زمین، آسمان، سورج، پانی، اسی مجموعے کا نام کائنات ہے. جب کائنات کی ہر شے کو خدا نے کسی کے کنٹرول میں دیا ہے تو جس کے کنٹرول میں دیا، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مانگ لے، اس سے نہیں چاہیے تو بدبخت چلا جا جہنم میں. جس کو مانگنا ہے اس کو مانگنے دے. بالکل. اس لیے کہ خدا یہاں کہہ رہا کہ ہم نے کسی کے لیے مسخر کیا ہے. اور یہ ہم سب نہیں ہے، ہمارے ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہو بھی نہیں سکتا گا. بالکل. یہ کائنات مل کے سورج کو روکے. انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تسخیر کے رکھتا ہوں قدرت، ناممکن. جی آقا. اور وہ جملہ بس وہی چاہیے، وہ خطبۃ البیان کا کہ آقا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ پورا اذا صاح الناقوس ابتدا سے اذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس واذا نار النار بنصيبين واستربت البصر وخرج الحرقل من قسطنطنية علامات ظہور واذا امات الناس صلاة. جی علامات ظہور، چونکہ وہ پورا خطبہ کائنات کے ذرے ذرے سے متعلق، کائنات کے ابتدا سے انتہا تک، جہاں پر اس کینیڈا کا بھی نام ہے، کینیڈا ہے، اس کا نام ہے، برطانیہ کا نام ہے، جرمنی کا نام ہے، چائنا کا نام ہے، ملتان کا نام ہے. اس میں ملتان کا نام ہے. اس خطبے میں 3 دفعہ ملتان کا نام آیا ہے. ہندوستان کا نام ہے، کشمیر کا نام ہے، تبت کا نام ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کائنات کی ابتدا سے کہ خدا میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. وہاں امیر المومنین فرماتے خدا کے ہاتھ نہیں تھے. کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اس کو خلق کیا؟ ظاہر ہے کہ خدا کہیں پر موت کی نسبت ملک الموت کی طرف دیتا ہے، کہیں اپنی ذات کی طرف دیتا ہے. خواہ وہ خود موت دے یا ملک الموت آئے، بات ایک ہی ہے. اسی طرح سے خدا ایک کو خلق کر کے اس کے ہاتھ سے مخلوق کو خلق کرے، نسبت اپنی ذات کی طرف دے، بات وہی ہے. انسان بھی وہی کہتا، میں نے لکھا، میرے قلم نے لکھا، میرے ہاتھ نے لکھا. ہاتھ اسی کا، قلم اسی کا، ذات ایک ہے. ذات کی طرف نسبت صحیح، ہاتھ کی طرف نسبت صحیح، قلم کی طرف نسبت صحیح. خدا عالم بھی یہاں بارش کی طرف نسبت دیتا، ہم نے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کہیں قرآن میں زندگی کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف دیتا، میں نے مردے کو زندہ کیا. پانی زندہ کرے تو بھی اس نے یہ صلاحیت دی ہے. وہ زندہ کرے تو بھی وہ. اسی طرح سے جب پانی، آسمان، زمین یہ سب کسی کے کنٹرول میں دیے ہیں تو حیات و ممات اس کے کنٹرول میں ہے. حیات و ممات اس کے کنٹرول میں ہے. یہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں کہ قرآن کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مخلوقات 29ویں پارے کی پہلی آیت. خدا وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. سوال یہ ہے موت و حیات بھی مخلوق، سرور کائنات بھی مخلوق. آئیے سنی سے بھی پوچھتے ہیں، شیعہ سے پوچھتے ہیں، خود یعنی اہل کتاب سے پوچھتے ہیں، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق. موت پہلی مخلوق ہے یا حیات پہلی مخلوق ہے یا محمد پہلی مخلوق ہے؟ اگر یہ ثابت ہو کہ محمد پہلی مخلوق ہے، خالق کے سوا نہ موت کی نہ حیات، تو یقین جانیے نہ اس حیات کا تعلق ان سے ہے نہ اس ممات کا تعلق ان سے. سبحان اللہ. اس حیات و ممات سے بلند ہے، وہ ماورا ہیں. ان کی حیات و ممات بالکل مختلف ہے. وہ عالمین میں ہیں. جی ہاں، وہ مصروف ہیں اب بھی کسی مقام پر. مولا کائنات کے اس خطبے میں آگا کہ اسبق ابن نباتہ نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، مولا یہ بتائیے کہ کب حضرت کا ظہور ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا اے اسبق اذا صاح الناقوس وکبس الکابوس وتکلم الجاموس واذا نار النار بنصیبین واستربت البصر وخرج الحرقل من قسطنطنية واذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا
وأخذوا الرشا وشهدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الأمراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خوانا والخراء فسقا وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الإثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنائر وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وركبوا ذوات الفروج السروج وتفقهوا لغير الدين فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. جب یہ واقعات رونما ہوں تو اس وقت یہ توقع رکھو اس ہستی کے ظہور کی جس نے درخت سے صدائے ذات لم یزل بن کر موسیٰ سے گفتگو. درخت سے جو خدا کی آواز جو موسیٰ کے لیے آتی تھی. خدا بہت بلند ہے اس سے کہ درخت میں حلول کر جائے. خدا یعنی صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت کیا ہے؟ وہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا. وہ روح کی طرح نہیں ہے جو جسم میں حلول کر جائے. وہ حلول نہیں کر اس لیے کہ اگر حلول کرے تو اس کے معنی اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی جس میں وہ حلول کرے اور خدا سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں جس میں وہ حلول کرے. تو پھر درخت سے جو صدا الہی آتی تھی وہ صدا میرے آپ کے 12ویں آقا کی صدا تھی نہ کہ خدا کی صدا. اور سند امیر المومنین کا دیکھیے وہی بات ہم کر رہے تھے کہ اوپر آسمان میں بولے تو پہلا بولتا ہے, موسیٰ سے بلوائے بات کرے تو پھر آخری سے آخری. سبحان اللہ. کیا یہی گھرانہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہی ہے آگاہ کون مکان میں یہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لطف جو ہم نے آپ کے عقائد و ایمان سے لے رہے ہیں اس کا یہ ایک تقویت ہے کہ غریب العقائد علماء کے اس وقت کثرت ہے. ہمیں تو بس خوشی ہوتی ہے اس مرتبہ کوتاہی رہی جو ہم حاضر نہیں ہوئے. دیکھیے آپ ہم لوگ گفتگو کرنے پورا خطبہ انہوں نے نہیں. میں نے تو یہ ایک ایسی نایاب چیز ہوئی کہ مجلس میں تو ایک رنگ ہوتا ہے نا, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ جو ایک ذاتی نشست میں ایک یادگار بن گئی بات. اور ہم اگر وہ مجلس میں دیکھ نہیں سکتے جیو کے اوپر تقریر اس لیے کہ ہمارے یہاں کا وہ ڈش وغیرہ پتہ نہیں کب آئی. نہیں آئی ہی نہیں آئی. عارف نے دیا ہی نہیں. بھیج دیا. کیوں ہوگا؟ اچھا وہ جو مسئلہ جو ہو رہا تھا اس کا وہ تو دوسرے دن تو ہم نے بتایا تو تھا آپ کو کہ وہ ریکارڈنگ میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اس میں کچھ نہیں تھا, آواز نہیں تھی یا پتہ نہیں کچھ تھا, روشنی کا پرابلم تھا کچھ ایسا تھا. لیکن وہ 2 اشعار آپ ہمیں عنایت کر دیجیے. ابھی یہ ویڈیو ذرا آپ کے اشعار سے ختم ہو جائے تو اچھا ہے. وہ جو آپ غدیر پہ اپنے ابھی ہمیں بہت لطف آیا اس کا. ہم آپ کو کچھ ایک موضوع آیا تھا تو اس کے اوپر ایک شعر, اب وہ بات نکل گئی ہے ذہن سے لیکن وہ اس وقت یاد آیا تھا ایک شعر مصر طرح کے اوپر, وہ بھی ہے. اچھا وہ ایک سنا دیتے ہیں اور ایک وہی آغا نے بھی سنا ہوا ہے وہ شعر ہمارا. اچھا میسم تمار کہتے تھے ہاں زباں کٹنے کے بعد. اس شعر کا نشہ ہے, یہ خوبصورت ترین شعر ہے. میں نے ان سے لکھوا لیا تھا اسی دن. ہاں میسم تمار کہتے تھے زباں کٹنے کے بعد میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہوں. کیا عظیم ترین شعر ہے. جناب میسم کے موضوع پہ کیا حق ادا کر دیا, کرنے کے قابل ہو گیا. میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل. ایک اور شعر دیکھیے گا بس. نقوش پائے حیدر جب سے ابھرے ہیں زمینوں پر. کیا بات ہے. نقوش پائے حیدر جب سے ابھرے ہیں زمینوں پر بڑا جی چاہتا ہے آسمانوں کا زمیں ہونا. بڑا جی چاہتا ہے آسمانوں کا زمیں ہونا. اور زباں تو
شخصیت کی سب سے مستحکم علامت ہے. سبحان اللہ. زبان سے پہچانا. جی الانسان تحت لسانی. زبان تو شخصیت کی سب سے مستحکم علامت ہے. نہ ہونے پر زبان میسم کا اس درجہ حسین ہونا. نہ ہونے پر زبان میسم کا اس درجہ حسین ہونا. زبان کا کیا زاویہ دوسرا. وہی تو حسن ہے. روایت بھی یہی ہے کہ حسن نور پھیل گیا تھا. نور. اور وہ جو آپ نے زبان کٹنے کے بعد فضیلت علی جو آپ نے پچھلے شعر میں بتایا کہ کیا وہ بیان ہے. کیسے آپ کٹی ہوئی زبان سے جو ظاہر کیا محبت میں. نہیں کوئی بات نہیں. آپ بسم اللہ. آپ ہاں ممنین بیٹھے ہیں. وہ تو مولوی کبھی خالی تھوڑی ہوتا ہے. بڑی اچھی اس کی کیپیسٹی ہے. اس میں کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ علیہ آصف یقین جانیے معرفت میں معرفت میں علم معرفت میں ان کی شخصیت اور تھی. آغا خمینی کی شخصیت معرفت میں اور تھی. ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو اعتقاد ہے بالکل مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. سبحان اللہ. یعنی انوار ان کو جب بھی پکارتے ہیں کہتے ہیں انوار الہی. نہیں دعائے سحر کی انہوں نے شرح لکھی ہے. دعائے سحر کی دعائے سحر میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اسألک ببہائک بابہا وکل بہائک بعید. میں تیرے بہا تیری قدر و قیمت و بہا کا واسطہ دیتا ہوں. کہتے ہیں قدر و قیمت کیا ہے. یہ بہا کیا ہے. یہ بہا علی ہیں. جی ہاں وہ دعائے سحر آصف ان کی تفسیر توجہ بنتی بھی نہیں اس کے علاوہ پھر. سبحان اللہ. جی ہاں تو آصف ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. چونکہ مومن کے دروازے پر ٹھیک نصف شب کو آتے تھے اور بہرحال جو آغا کو میں نے جو دیکھا ہے ان کی حالت آپ غور کیجئے طول تاریخ میں ایک سے ایک مراجع گزرے. مگر جس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہو مرنے سے پہلے میں مطمئن جا رہا ہوں. ہائے ہائے وہ امیر المومنین کی سنت میں صاحب یہ ناممکن ہے جب تک پس پردہ سے صدا نہ آئے یا نفس المطمئنہ. یہ آئینہ ہے مولا کے غلام کا. اس کو مل رہا ہے کہ وہ امام نے فرمایا فزت برب الکعبہ. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں مطمئن جا رہا ہوں. اسی لیے غلام علی کا مقام. آج میں آیت اللہ گل پائگانی نے نصف شب کو فون کیا. امام خمینی کی وفات کی رات کو فون کیا. کہا پہنچ جاؤ خمینی کے پاس. سماع اسلام وہ کتاب چھپی ہے قم میں. اس میں شخصیات کے نظریات لیے امام خمینی کی شخصیت سے متعلق. انہوں نے فون کیا کہ فوراً پہنچ جاؤ ہسپتال. رفسنجانی پہنچ گئے. دوسرے آغا خامنہئی پہنچ. یہ سب پہنچ گئے ہسپتال جہاں امام خمینی تھے رحمت اللہ علیہ. پہنچ گئے. دیکھا زندگی کے آخری لمحات. وہ لمحہ بھی آئے قیامت خیز منظر. پورا ایران جس نے استقبال کیا اور لے جا کے بہشت زہرا میں دفنا دیا. ان کی تدفین کے بعد آغاز گیا آیت اللہ گل پائگانی کے. چونکہ نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی اور نماز جنازہ میں حیرت کی بات یہ تھی کہ نماز جنازہ کی جو آخری تکبیر ہے آپ ٹی وی پر ان کی آپ دیکھ رہے اس میں آخری تکبیر میں یہ نہیں کہا کہ خدا ان کو معاف کر دے. یہ نہیں کہا. نہیں یہ نہیں کہا. چونکہ آخری تکبیر میں ہم جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جہاں اللہم اغفر اس میں جو ہم آخر میں کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر. یہ جملہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کان مسیئا فتجاوز عنہ یہ نہیں. یہ جملہ ہے ہی نہیں آیت اللہ گل پائگانی کا. فرماتے ہیں پروردگار اس کی جگہ پر یہ وہ تیرا بندہ مخلص سے تیری بارگاہ میں آ رہا. بس تیری بارگاہ میں آ رہا. جس نے 12 ائمہ کی گواہی انہوں نے. اچھا اب آپ دیکھیے حضرت آیت اللہ گل پائگانی سے جب پوچھا کہ آغا آپ نے فون کیسے کیا. نصف شب کو آپ نے اٹھ کے کیسے. وہ تو قم میں تھے یہ تہران اسپتال میں تھے. تو سماع اسلام کتاب میں باقاعدہ واقع چھپا. آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں چونکہ مراجع جو آج میں مجلس میں پڑھا جو مرجع واقعا مرجع ہے وہ وہاں کے اجازت کے بغیر تھوڑی بنتا ہے. جو استعمار جو جعلی بنانے کی کوشش کرے وہ تو خیر چلتا نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں چلانے کی وہ چلتا نہیں ہے. انسانوں کا بنایا وہ چلتا نہیں ہے. مگر جو وہاں سے بنے آیت اللہ گل پائگانی چونکہ مراجع سب کے سب نجف میں دیکھا میں نے
نصف شب کے بعد سوتے نہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، تب جا کے کچھ ملتا. آسان نہیں ہے کائنات کا. آپ دیکھیں آیت اللہ سستانی کو، آپ دیکھیں فرعون وقت ملنے کی کوشش کرا، نہیں مل کے دے رہے. میں اور آپ حقیر فقیر چلے جائیں، دروازے تک آئیں گے، گلے لگائیں گے. فرعون وقت وہاں اپنے پورے زور کے ساتھ عراق میں موجود ہے. آج تک کوشش کی امریکہ جا کے ملے، نہیں مل کے دیتے، ہرگز نہیں، صرف انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہماری نظر میں، تو کچھ بھی نہیں ہو بس. تو اب آغا جب ان سے پوچھا کہ آپ نے فون کیسے کیا، کہتے میں نے خواب میں یعنی بیدار تھا، بالکل نیم بیداری کی حالت میں تھا، نماز شب کے لیے اٹھنے والا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک کمرہ. میں اندر پہنچا، سرور کائنات تشریف فرما. سرور کائنات کے دائیں جانب شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین کے بعد مولا کائنات ہے. گول دائرے میں بیٹھے ہوئے 12 امام بائیں جانب ہیں اور گول دائرے میں بیٹھے ہیں. دروازے کی طرف آقا سرور کائنات کا رخ ہے. امیر المومنین سے پوچھے یا علی میرا بیٹا نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آ رہا. جیسے ہی مولا کائنات دیکھا یا رسول اللہ آ رہا تو آیت اللہ گل پائیں گے. میں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی دروازہ کھلا خاتم الانبیاء اٹھے، یا علی آ گئے، میرے بیٹے آ گئے. سرور کائنات آگے بڑھے، پیچھے امیر المومنین، پیچھے شہزادی کونین، پیچھے ائمہ آگے بڑھے. جب آگے جا کے گلے سے لگا کے سرور کائنات نے بوسہ دیا چہرے پر، کہا میرے بیٹے کیوں دیر سے آئے؟ سرور کونین کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے غور سے دیکھا کون ہے جس کے منتظر چہارہ معصوم ہے. میں نے دیکھا باہر سے آنے والا خمینی تھا، گلے لگا کر رو رہے ہیں، خاتم الانبیاء میرے بیٹے کیوں دیر سے آیا؟ تو آج آپ کیوں نہ کہے وہ شخص، کیوں نہ کہے کہ میں مطمئن جا رہا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا آغا جو واقعا جس کو وہاں سے بشارت ہو کہ بیٹے آ جاؤ. آپ وہ یہ جو جماعت اسلامی کا آغا خمینی جب گئے تھے فرانس سے، جماعت اسلامی کا یہ اس وقت جماعت اسلامی کا جسارت چلاتا تھا صلاح الدین، اور اچھی طرح جانتے ہیں انتہائی گندا نجس خارجی وہ اور یہ طفیل، میاں طفیل، یہ دونوں گئے تھے. میاں طفیل کے آنے کے بعد صلاح الدین نے کتاب لکھی خمینی قم سے قم تک. آج مارکیٹ میں غائب ہے وہ. آپ میاں طفیل کا جملہ سنے ہوگا، یہ تو آیت اللہ گلپاگانی ہے، میاں طفیل کا جملہ سنیے. واللہ آغا واللہ باللہ، میاں طفیل کا، اس کے جملے کو پاکستان کے اخبارات نے بھی چھاپا. یہ جب پاکستان آئے واپس ایران سے تو ان سے پوچھا کیوں گئے تھے؟ کہا میں دیکھنے کے لیے گیا تھا یہ شیعوں کا یہ بڈھا کیا ہے، کیوں دنیا اس کو سر پر اٹھائے پھرتی ہے. میں دیکھنے، میرے ذہن میں یہ تھا. بہت لمبی چوڑی کتاب ہے پوری صلاح الدین کی، خمینی قم سے قم تک. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ میاں طفیل کے تاثرات خود صلاح الدین لکھتا ہے. میاں طفیل کہتا میں تو اس کو نیچے دکھانے کے لیے گیا تھا، مگر جب میں پہنچا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہوگا شاہی محل میں شاہ کو بگایا، یہ روپ، یہ دبدبا، یہ ذہن میں ایک تصور. کہاں میں جب وہاں پہنچا تو وہ سارے تصورات ہوا ہو گئے. اور میں جب قم پہنچا تو قم پرانی گلیاں، خاک اٹھتی ہوئی گلیاں. میں کہا خمینی یہاں رہتے ہیں؟ جی یہاں رہتے. گیا تو پرانا بوسیدہ گھر، وہ گھر بھی ان کا نہیں تھا، آغا پسندیدہ ان کے بڑے بھائی تھے ان کا تھا، ان کا گھر نہیں تھا. تو جب ہم گئے ہیں تو چٹائی تھی، ایرانی قالین مشہور ہے دنیا میں، پوری دنیا میں مشہور. تو قالین بھی نہیں چٹا. اندر جب گئے تو کچھ پرانے قالین بچھے ہوئے تھے. وہاں میں نے دیکھا عجیب لباس، یعنی ابا خوا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. اب آپ دیکھیے آغا واللہ باللہ، میاں طفیل کا جملہ. میں جب دروازے سے داخل ہوا ہوں، سارے محفل جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو میرے ذہن میں علی آئے. ہائے ہائے، اچھا یہ اس کے لفظ ہیں، میاں طفیل بخدا واللہ میاں طفیل کے جملے میرے ذہن میں علی آئے. کیا بات ہے، کیا بات. آج اسی کا نام مرجعیت ہے، سبحان اللہ، اسی کا نام. یہ سارا مقام ان کو کہاں سے ملا؟ یہ جوانی میں یہ کتاب لکھی، جوانی میں. ائمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کیا جانے خدا کیا. اچھا وہ کتاب جو فرما رہے ہیں کلینی سے خمینی تک، وہ کس نے لکھی؟ یہ کوئی حجار ہے، حجار نامی کوئی ایک عالم ہے، میں شخصا نہیں جانتا. انہوں نے بھی یہ ان کی فکر ولایت پہ کچھ روشنی ڈالی، یعنی یہ تبصرہ انہوں نے خمینی پہ کیا، آیت اللہ خمینی. انہوں نے خیر انہوں نے تبصرہ نہیں کیا،
انہوں نے سارے مراجع کی مختصر سی ہسٹری دی. اچھا مختصر کہ کب پیدا ہوئے, بایوگرافی کا انتقال, کیا اچھی ایک ریفرنس مختصر ہے. اور وہ تو ایک فرانسیسی نے بھی لکھی ہے, دا ریولیشن آف ایران, وہ انگلش میں چھپی ہے, اور وہ میرے کراچی میں باب العلم میں وہ رکھی ہوئی تھی اس کی کاپی. تو اس میں بھی کلینی سے خمینی تک انہوں نے دیا. تو میں عرض کروں آغا کہ آغا نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے, خود آغا کا عقیدہ کہ میں نے جو بھی حاصل کیا بی بی سے حاصل کیا, قم میں معصومہ قم سے. جو میں نے حاصل کیا معصومہ قم کے دروازے سے. جب نجف پہنچے جو کچھ حاصل کیا امیر المومنین کے دروازے سے. آپ کچھ کیفیت بتا رہے تھے ان کی, روضہ امیر المومنین پہ کیا ہوتی تھی؟ اس پر پھر میں بے بس ہوں. میں شہید بزرگوار آغا حسینی بھی ان کے شاگرد تھے, آغا عارف حسین حسینی بھی شاگرد تھے. بہت متقی تھے آغا, بہت متقی تھے. حسینی بھی بہت متقی آدمی تھا آغا. نجف سے میں جانتا تھا, میں آغا ساجد, آغا عارف, ہم ایک ہی زمانے کے تھے نجف میں. تو آغا صاحب اگرچہ میں ان سے سن میں تھوڑا سا کافی فرق ضرور تھا, مگر یہ کہ تھے ہم اسی زمانے میں. تو میں عرض کروں کہ آغا شہید بزرگوار کہتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, قسم کھا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم سے زری سے ہاتھ نکلتے ہوئے اور آغا کو مسافر کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا منزلت ہے. جی آغا, جی آغا. آپ اس میں صرف امام خمینی نہیں ہے, آپ اس کو دیکھیے, علامہ مجلسی کے ہم زمان ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبر علی اللہ مقام. جی, سید عبداللہ شبر کی علامہ مجلسی کی طرح ان کی بہت سی کتاب ہے عربی میں. مجلسی یہاں ایران میں ہوتے تھے, وہ عراق میں کاظمین میں ہوتے تھے. آپ ان کے دیکھیے, انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے سلسلے میں, تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد. اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا گا, یہ کتاب میرے پاس علم میں بھی رکھی ہے, تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد, موت کے سلسلے میں. اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ سید بزرگوار پوری شب امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کی بارگاہ میں وہیں شب بیداری کرتے تھے اور وہیں پر تڑپتے رہتے تھے. کہتے کہ نیم شب کو میں روتے روتے وہیں آگ لگ گئی تھی, زری سے ہاتھ نکلا, آواز آئی, میرے بیٹے یہ لو قلم, اس قلم سے یہ کتاب لکھو. تو ہاتھ بڑھایا ہے, سنا نا, ہاتھ بڑھایا, آقا امام موسیٰ کاظم نے وہ قلم دیا, اس قلم سے یہ کتاب لکھی ہے اس سید بزرگوار نے, جس کا نام تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد ہے. رکھیے میرے پاس. تو جی ہاں, عربی میں. تو میں عرض کروں اس طرح آپ شیخ مفید کو دیکھیے, شیخ مفید اور سید مرتضیٰ میں جب تنازع ہوا, پہنچے نجف, امیر المومنین کی باقاعدہ آواز آئی, الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. جس مسئلے, یہ آج فقہی مسئلے میں یہ حضرت کی یہ صدا فقہی مسائل میں آتی ہے کہ جب حضرت سے سوال کیا, یا امیر المومنین آپ بتائیں, ہم ایک سید مرتضیٰ آپ کا بیٹا اور میں آپ کا نوکر. تو آقا امیر المومنین کی صاف آواز آئی, الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے, مگر شیخ بھی میرے اعتماد کا آدمی. واہ واہ واہ, دونوں. آپ آیت اللہ بحرلوم کا واقعہ, بحرلوم 200 سال کے ہیں, مجلسی کے بعد کے. آیت اللہ بحرلوم بڈھے ہو گئے تھے, 110 سال عمر تھی, حرم نہیں جا سکے, اٹھ نہیں سکے. ان کی اہلیہ نے کہا کیا ہو گیا, جد کے پاس نہیں جا رہے ہو؟ نہیں جا سکتا, میں اٹھ نہیں سکتا. کوئی بات ہے؟ کہا کیا, تم کیا سمجھتی ہو میرے بارے میں, کیا بات ہے؟ چلو مجھے چھت پر لے کے چلو, میں تمہیں بتاتا ہوں. بیوی وہ جو عربانہ ہوتا تھا جس کے اوپر بٹھا کے لکڑی کا چلا, اس پر رکھ کے بیوی لے کے چلی چھت کے اوپر. جب اوپر چھت, یہ ان کا گھر ہے, یہ حرم امیر المومنین ہے جی سامنے, تو چھت پر لے کے گئی. آیت اللہ بحرلوم نے کہا السلام علیکہ یا جدہ, دادا سلام ہو, باواز بلند آواز ہے, وعلیک السلام یا جی. تو اس طرح کے علماء گزرے ہیں, موجود ہیں. صحیح نائبین امام بیلی کے لیے تو کبھی حرم کھولا ہی نہیں کسی نے, وہ گئے دروازہ کھلتا تھا. اچھا وہ فرمائیے کیا ہے وہ آپ کی زبان سے, کون سا مقدس اردبیلی کا کوئی بھی؟ مقدس اردبیلی کا بچپنے سے لے کے انتقال تک تاریخ میرے ذہن میں. علامہ ہلی کی بھی بچپنے سے لے کے وفات تک تاریخ میرے ذہن میں.
آیت اللہ حکیم کی بھی تقریباً 100 شخصیات کی جو تاریخ ہے میرے ذہن میں، اس لیے میں مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے متولد ہوئے، ان کے والد کتنے مقدس تھے، ان کی والدہ سے ان کے والد کی شادی کیسے کی، اس کے بعد کیسے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہونے کے بعد کہاں انہیں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کیوں نجف گئے، پھر نجف کتنے عرصے رہے، اور پھر نجف میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا اور آخر میں وفات. تو علامہ ہلی، علامہ مقدس اردبیلی صاحب حدیقۃ الشیعہ آغا صاحب میں بہت پسند کرتا ہوں، میں بہت پسند کرتا ہوں. مجلسی ایک محقق ہیں، ان کی تحقیقی مسئلہ اپنی جگہ پر خوش خطر کو یکجا کے محنت کی ہے. مجھے آپ کو روایت سے اختلاف ہو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس نے محنت کی جی، انہوں نے اکٹھا کر کے دیا، باقاعدہ شہزادی نے بھی ان کی محنت کا اجر دیا جی مجلسی کا، اور ائمہ سارے ائمہ علیہ السلام. مگر آصف علماء میں مقدس اردبیلی جنہیں نجف نے تقدس کا خطاب دیا، جہاں تقدس ہی تقدس رہتا ہو، اس مقام پر خاص طور سے مقدسین مل کے ایک کو مقدس کا خطاب دیں، بہت اہمیت ہے یہ. مقدس اردبیلی آج بجائے نام کے مقدس اردبیلی کہتے ہیں، نام ہی وہی ہو گیا، احمد اردبیلی. تو ان کے والد محترم آصف اردبیل میں رہتے تھے، خود بھی یہ اردبیل میں رہتے تھے. ان کے والد محترم دیکھے آگا، ان کے والد محترم ایک دن اپنے باہر اپنے کام سے جا رہے تھے، دیکھا نہر کا پانی، جیسے آپ تہران میں گئے ہوں گے، نہر کے پانی چلتے ہیں وہاں، بالکل نہر کا پانی آ رہا تھا، دیکھا بہت اچھا سرخ سیب آ رہا. اچھا، اس نے نہر کے پانی سے اٹھایا، ان کے والد نے سیب کھا لیا. کھانے کے بعد اسے خیال آیا کہ کسی کا تھا، کھا گیا، بغیر اجازت کے میں کھا گیا. کانپنے لگے، اتنے کانپے کہ تلاش کرنے کے لیے گئے کہ یہ کہاں سے آیا. جب آگے چلے تو دیکھا باغ تھا آگے. اب گئے اس باغ کے مالک کے پاس، باغ کے مالک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باغ ہے اس کا آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ اس کے آدھے حصے کا مالک اصفہان میں رہتا ہے، یہاں سے 1000 میل دور. تو انہوں نے کہا میں نے ایک سیب کھایا. تو اس نے کہا میں آدھے حصے کا مالک ہوں، آدھا سیب میں بخش دوں گا، آدھا سیب میرا نہیں ہے، اب تمہاری مرضی ہے. گدھے کو کرائے پر لیا، آدھے سیب کی معذرت کے لیے 1000 میل طے کر کے اصفہان آئے. کیا مجاہدہ ہے، سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کو پتا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. پتا تھا ان کو کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، ایک لقمے کی خاطر میں کیوں ہمیشہ کی زندگی تباہ کروں. درست ہے کہ 1000 میل 10,000 میل جانا ہو تو جاؤں گا. حد مشاہدہ تک یقین رکھنا. چونکہ ظاہر ہے اب وہ چلے آگا. جب اصفہان پہنچے تو اب آپ دیکھیے اصفہان جب آئے وہ ایڈریس لے کے پہنچ گئے، ان کے خلاصہ ان کے دروازے پر پہنچے. تو انہوں نے کہا کون ہو؟ میں اردبیل سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں جگہ سے جا رہا تھا، ایک سیب آیا، اس کو میں نے کھایا. فلاں شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ مشترکہ ہے، آدھا میرا ہے، میں معاف کر دیا، آدھے کا مالک اصفہان میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. اس نے دیکھا کہ یہ شخص اصفہان سے اردبیل سے آدھا سیب کے مجھ سے معذرت کرنے کے لیے آئے. تو اس نے کہا میں ایک شرط پر تمہیں معاف کرتا ہوں. کیا شرط ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، کانی ہے، اس سے شادی کرو میں معاف کر دوں گا. یہ پھنس گیا. اس نے کہا اچھا مجھے سوچنے دیں، تمہاری مرضی سوچو ورنہ میں معاف نہیں کروں. میں آپ کے قدموں پر گرتا ہوں، میں آپ کی نوکری کروں گا، مجھے معاف کر دے. میں مسافر ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا. نہیں، تم اگر شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دو سارے وسائل بھی فراہم ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں. مگر یہ تمہیں بتا دوں وہ گونگی ہے، وہ اندھی ہے، بہری ہے، کانی ہے، سب عیوب ہیں اس میں سارے. تو اگر تم شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دو معاف کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ میری آخرت کا مسئلہ. واہ واہ واہ. کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ بھی برداشت کر لوں گا مگر تم مجھے معاف کر دو. کہا میں نے معاف کیا.
تو اب نکاح کا وقت ہوگا، کل نکاح ہوگا. جب نکاح ہوا اور جب زفاف کے لیے کمرہ الگ کر کے دیا کہ یہ تمہارا کمرہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. جب اندر گئے تو کائنات میں ایسی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، انتہائی جمال و خوبصورت. سبحان اللہ. گھبرا گئے، لوٹ کے آئے. یہ تو وہ نہیں، کہا یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے دیا تھا. کیوں؟ آپ نے کہا تھا اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، غلطی ہو گئی آپ سے، وہ نہیں ہے یہ. تو کہنے نہیں، یہ دوسرا امتحان تھا، تم اس میں بھی کامیاب ہو. واہ واہ واہ. یہ وہی تمہاری بیوی ہے، وہی ہے. اندھی سے مراد اس نے کبھی نامحرم نہیں دیکھا. کیا بات ہے. گونگی سے مراد کبھی کسی کی غیبت نہیں. واہ واہ واہ. بہری سے مراد کبھی غلط چیز نہیں سنی. کیا تفسیر ہے اس کی. میرا مقصد یہ تھا، یہ بھی علم. میں نے نظر کی تھی، اے پروردگار جس طرح سے میں نے بیٹی پالی ہے ایسا بچہ دے. اللہ تو خدا تجھے 1000 میل سے میری نظر کی وجہ سے لے کر آیا. ان کو سیب اس لیے کھلایا کہ تو آئے. میری نظر تھی، بیٹی تمہاری ہے، میری جائیداد بھی تمہاری، میری اکلوتی بیٹی ہے. اس ماں سے اور اس باپ سے مقدس ہے. کیا تقوی کی بلند ترین منظروں کے انسان. تو اب میں تھک گیا ہوں، آگے کل انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، سلامتی اور اضافہ علم و فکر عنایت فرمائے. آپ کو میرے حق میں بھی ناچیز کے لیے دعا فرمائیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ حافظ زہرا، آپ کو شوہرائے کرام اعظم. میں ہر شاعر کو دعا دیتا ہوں، آج جو یعنی اہل بیت کی خدمت کرنے والا شاعر، اس لیے کہ آقا واقعی آپ غور کیجئے، کون کسی امام نے مجھ جیسے نالائق کو لا کے ممبر پہ بٹھایا؟ کیونکہ وہ خود خطیب اعظم تھے، تو کسی خطیب کی ضرورت نہیں، شاعر کو لاتے تھے. کمیت کو دیکھیے، امام پنجم فرش ازا بچھا کے کمیت کو بلاتے اور کمیت سے خواہش کرتے ہیں کہ تم عراقی لہجے میں پڑھو. اچھا، کمیت کے لیے جو سنا ہے کہ ان کا چہرہ آخر میں، وہ کیا راز تھا؟ وہ صاحب چونکہ آخر میں وہی ائمہ کا کمیت سے جو واسطہ تھا بالکل وہی تھا جو سرور کائنات کا حسان بن ثابت سے تھا. حسان بن ثابت کے لیے بشرط دعا تھی خاتم الانبیاء کی، جب تک تو تیری زبان ہماری حمایت کرتی رہے. امام پنجم کی دعا بھی کمیت کے لیے اسی طرح سے تھی، اسی طرح سے تھی. بات پہ اس کا حشر ٹھیک نہیں ہوا، مگر جو یعنی عجب ہے کہ جس نے شراب بھی پی تھی مگر اس کا حشر دیکھیے کہ زانوں پر امیر المومنین نے سر کو رکھا. زانوں پر حمیری، ہاشم حمیری، سید حمیری، آیت اللہ دستغیر کی کتاب گناہ کبیرہ آپ اٹھا کے دیکھیے، باب شراب نوشی. شراب ظاہر گناہ کبیرہ میں سے، مگر اس نے زندگی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ شراب پی تھی یا کئی دفعہ پی ہوگی، مگر نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، ساتھ ساتھ اس نے شراب بھی پی تھی. مگر شاعری میں دنیا یا عرب میں آج تک اس کے مقابلے میں کوئی نکلا نہیں. اور یہ قصیدہ گو شاعر تھا. اس کی خوبی یہ تھی آغا، یہ دولت مند تھا، ثروت مند تھا، اور اس نے پوری زندگی مولا کائنات پر صرف کی تھی، پوری زندگی. حالت یہ تھی، آیت اللہ دستغیر گناہ کبیرہ میں اس کی تاریخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھوڑے پر آغا اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لاد کے آئے کوفے کے بیچ میں. اے کوفے والو، ایک فضیلت ایسی بیان کرو جس کو میں نے شاعری میں نہیں لایا. یہ گھوڑا اور یہ میری زندگی کا سرمایہ لے علی کے نام پر. ایسا تھا، ایسا تھا. اور فرزدق کا بھی، فرزدق تو خیر شاعر تھا ہی، اس کا تو کیا کہنا. اس کو بھی سید الساجدین نے، اس کا صلہ تو آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ نے 40,000 دینار. پھر کہا قبر و آخرت میں تو نہ گھبرا، میں ہوں وہاں کی زمین. اچھا، ان کی کمیت کے لیے بھی سنا کہ امام نے آخر میں آ کے رنگ چہرے کا بدل دیا ان کے. نہیں، ان کا سلام علیکم. اچھا، کمیت کا نہیں. کیسے کامران؟ الحمدللہ کامران، دعا ہے، اب بس دعا کرتے رہیں. آ جاؤ ہمارے ساتھ مرغی کھا لو. مجھے نہیں پتا کون لے کے، مگر مرغی آپ کو چیخ رہی، پکار رہی ہے، آواز دے رہی کامران کامران. ہیں